اور چونکہ یہ ایسڈ پیدا کرتی ہے اسٹمک وغیرہ میں زیادہ نیٹرم فاس، اس لیے ہیپر سیلف کی طرح کھٹاس کا احساس یہ باشعوری طور پر بھی یہ ہوتا ہے. صرف ویدے کی کھٹاس نہیں بلکہ احساس اپنی ذات میں کہ میں کھٹا کھٹا سا ہوں جیسے، اور پسینے میں بدن میں بھی کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ لکھتا ہے کہ باڈی اسمیل سار، واقعات دوسروں کو بھی، میں تو سمجھا کرتا تھا کہ صرف اپنا احساس ہے، لیکن نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واقعتاً دوسروں کو بھی کھٹی بو آتی ہے ایسے مریض سے. بچوں سے تو کئی دفعہ آتی ہے کھٹی کھٹی بو، اس میں نیٹرم فاس ٹرائی کرنی چاہیے. بد خبروں سے جو لوگ گم ہو جاتے ہیں، ایسا کیس ابھی ایک فیملی آئی تھی، اس میں بتا رہے تھے ان کو میں کوئی دوا دی تھی، مجھے یاد نہیں کہ کیا دی تھی، مگر نیٹرم والبن اوپیم وغیرہ یہ چیزیں دی ہوں گی. نیٹرم فاس بھی ٹپیکل اس مرض کا علاج ہے کہ کسی بد خبر سے اچانک انسان گمسم ہو جائے، نیٹرم فاس دیں تو اس سے آئندہ جو خطرے ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، ورنہ ایسے مریض بعض دفعہ پاگل ہو جاتے ہیں، ہسٹیریکل ہو جاتے ہیں. جو اسٹارٹلنگ ہے سوتے میں جیسی گرائنڈیلیا کی ہوتی ہے، وہ اس میں بھی پائی جاتی ہے. وہ اسٹارٹلنگ اور چیز ہے، نیند آئی ایک دم جھٹکے سے آنکھ کھلی، یا سوتے میں جھٹکے سے آنکھ کھل گئی، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو میں نے بات بتائی تھی وہ اپنے طور پر اس میں ہے کہ جاگے جاگے لیٹے لیٹے اچانک جسم پہ زلزلہ سا آتا ہے، بار بار جھٹکے لگتے ہیں. ایرپشنز سر میں خصوصیت سے زیادہ ہوتی ہیں اس میں، اور ڈسکرائب اس طرح کی ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے. on the head of golden yellow اب گولڈن یلو خوبصورت سی چیز ہے، ویسے جس میں بھی زردی پائی جاتی ہے وہ گولڈن ہی ہوتی ہے. ماتھے کے ایگزیما بھی مفید ہے. سر بھاری ہو اور بال جھڑتے ہوں، بال جھڑنے کی تو بہت سی دعائیں ہیں لیکن کوئی اکیلی غیر معمولی کامیاب دیکھی نہیں کبھی. گنجے چاہے گنجے ہی رہتے ہیں، لیکن جب کسی کمزوری کی وجہ سے بال جھڑنے وہ سنبھل جاتے ہیں خدا کے فضل سے. تو بارہا میں نے دیکھا ہے جوان بچی ہیں کسی وجہ سے بال جھڑنے لگ گئے، خصوصاً اگر وہ ایلوپیشیا ہو تو اس کا ہومیوپیتھک نسخہ تو اللہ کے فضل سے غیر معمولی ہے، حیرت انگیز کام دکھاتا ہے. آج آیا ہے کوئی پیچز ننگے، سارا گچھے کے گچھے اترے ہوئے، اور مہینے کے بعد آئے تو سب بالکل ٹھیک، نئے بال ان چکنی جگہوں پہ اگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو طاقتیں سب عطا کی ہیں، صرف ان کے صحیح استعمال کی بات ہے. اب سر درد کی پہچان بڑا مشکل کام ہے. تقریباً ایک جیسی علامتیں ہر جگہ ملتی ہیں سوائے سائیڈڈنیس کے، ان میں پہچانا جاتا ہے. بعض اور گرمی سردی کے فرق ہیں. اب اس میں جو علامتیں ہیں یہ آپ کس طرح پتہ کریں گے جب مریض کو آئے گا تو؟ The pains are bursting, cutting in temples and vomiting and pressing in forehead and outward over eyes, pressing in occiput and side and occiput, pressing in temples, pressing in vertex as if it would open. پہچان لیں گے مریض کو؟ کوئی آتا ہے کہ میرے سر درد ہو گئی ہے، یہ باتیں معلوم کرتے کرتے آپ کو سر درد ہو جائے گی. مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے سر درد سے، میں یہ کھاتی تو مجھے آرام آتا ہے اس سے. اپنا ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب دوسروں کو دیکھو گی تو یہ باریکیاں، یہ فرق جو ہے بڑا مشکل کام ہے. سر درد میں تو موٹا موٹا میں نے بعض لگائے ہوئے ہیں اندازے، مثلا بعض گرمی سے بڑھتی ہیں یا گرم ملکوں سے، بعض ملیریل لوگ ہوتے ہیں، بعضوں کے انفیکشنز ہیں پرانی، تو ان کا علاج تو آسان ہے. ملیریا کا علاج کریں تو ملیریا سر درد ختم ہو جائے گی. ابھی مجھے ایک فون آیا کسی بچی کا کہ میں بڑی سخت تکلیف ہے، سر میں درد ہے، اور مجھے خیال ہے کہ آج کل جو انفیکشن سے ہو رہی ہے، انفیکشن نہ ہو جس کی وجہ سے ہوتی ہے، بخار ہوگا پتہ نہیں لگ رہا اس کو، تو انفیکشن اور بخار کی دوا دی تو تھوڑی دیر کے بعد ہنستا کھیلتا بالکل ٹھیک، حالانکہ ایسپرین وغیرہ سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ اب اندازہ ہے، صحیح اندازہ لگانا یہ ایک ساری زندگی کا کھیل ہے. اپنے تجربے سے نا کچھ اندازے لگا رہا کہ پتہ ہے کہ یہاں چھلانگ اس طرف لگانی ہے، یہاں اس طرف لگانی ہے. یہ چیز ایسی ہے جو آپ کو کتابوں میں کوئی بیان کر نہیں سکتا. کوئی مثالیں دے رہا ہوں
آنکھیں کھول کے رکھیں. مشکل کیسز کو نسبتاً آسان بنانے کے لیے تجربہ کام آئے گا, اور بعض سمتوں میں ذہن خود بخود چھلانگ لگائے گا, اور اس میں تجربے کے ساتھ پھر رفتہ رفتہ اندازے ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں. سر درد میں گلونائن, نیٹمور اور میجلسیمیم کا نسخہ, جو کبھی کبھی آرسنک سے بدلتا ہوں. عموماً گرم ملکوں کی سر درد میں اچھے, یا کسی کو کبھی لو لگ گئی ہو اور پھر آرام نہ آتا ہو, ٹھنڈے ملک میں بھی آ گیا ہو, اس میں یہ بعض حیرت انگیز کام دکھاتی ہیں. جو ایک کیس تھا جو تمام اسپیشلسٹ کو دکھا چکا تھا اور کوئی آرام نہیں آ رہا تھا بالکل کسی قیمت پہ, اور یہ نسخہ جب دیا آخر تو چند دن میں بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک مشکل یہ پڑی کہ 6 مہینے آرام کے بعد پھر دوبارہ یہ نسخے نے کام نہیں کیا, اور پھر اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا. مجھے بعد میں خیال آیا کہ اگر اس کی اونچی طاقت کر دیتے بجائے دوا بدلنے کی, میں نے غلطی یہ کی کہ پھر اس کی دوائیں بدلنی شروع کر دی, پھر اسی چکر میں پھنس گئے. پھر وہ آخر بیچارہ تنگ آ کے کہیں چلا گیا, چھوڑ گیا. لیکن آئندہ یاد رکھیں کہ ایک دوا جب کام کرے تو اس کی اونچی دوا استعمال کرنا پہلا حق ہے مرض کا, پھر اس سے اونچی, پھر اونچی, اور بعض دفعہ بہت اونچی دے دی جائے. جب 1-2 دفعہ دیکھیں کہ ہر سٹیپ کام آ رہا ہے تو بہت اونچی پھر کیوریٹو بن جاتی ہے, ایک ہی خوراک کافی ہو جاتی ہے. تو یہ تجربے کی مجبوری ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. کئی فیلیورز ہیں وہ آپ کی زیادہ تعلیم کر سکتے ہیں بنسبت کامیابیوں کے, کیونکہ فیلیور میں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیا وجہ ہوئی تھی, کیوں ایسا ہوا. بات وہی ہے جو لقمان سے پوچھا تھا کسی نے کہ عقل تم نے کہاں سیکھی ہے, اس نے کہا بیوقوفوں سے. بہت اچھا جواب دیا تھا عقل والا. اور طب اگر آپ نے سیکھنی ہے, شفا کا سلیقہ سیکھنا ہے, تو اپنی ناکامیوں سے سیکھیں. کامیابیوں کے وقت آدمی زیادہ ہی توقع بنا لیتا ہے, تبھی اکثر ہمارے پاس بڑی بڑی رپورٹیں کرتے ہیں کہ یہ دوا تو بس تیر بہدف ہے, اور آپ استعمال کر کے دیکھیں تو بالکل وہ تکا بھی نہیں بنتی. ناکامی کے بعد جب دوائی صحیح مل جائے وہ پھر بہت اچھا کام کرتی ہے اور ہمیشہ صحیح نشانے پہ بیٹھتی ہے. تو اپنی ناکامیوں کا انالیسس کیا کریں, یہ میرا مطلب ہے.